ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ معزز سامعین کرام نوجوان اسلام بزرگان دین عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب العالمین کا نہایت شکر گزار ہم اور آپ ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد یوں ہی جانوروں کی طرح نہ چھوڑا بلکہ صراط مستقیم کے راستے کو پہچاننے کے لیے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اس اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر خصوصاً آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحاب پر حاضرین جمعہ آج جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ موضوع ہے حالات حاضرہ میں اتحاد و اتفاق وقت کی ایک اہم ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے میرے بھائیوں آج کا مسلمان آج کے امت مسلمہ آج کا مسلمان گھرانہ اگر جانتا ہے تو صرف اس بات کو جانتا ہے کہ آپس میں اختلاف و انتشار کو کیسے جنم دیا جائے اگر مسلمانوں نے جانا ہے تو صرف اس بات کو جانا ہے کہ لوگوں کے مالوں کو کیسے ہڑپا جائے مسلمان کا بچہ اگر جانتا ہے تو اس بات کو جانتا ہے کہ اپنے غریب کی بےعزتی کیسے کی جائے مسلمان گھرانہ اگر جانتا ہے تو صرف اس بات کو جانتا ہے کہ بڑا بھائی غریب مالدار بھائی غریب بھائی کو غریب بھائی پر ظلم و ستم کے پہاڑ کیسے توڑے اگر مسلمانوں نے جانا ہے تو صرف اس بات کو جانا ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے حسد و بغض کینہ کپٹ کا جھاگ کینہ کپٹ کے انبار اور کینہ کپٹ کیسے رکھی جائے مسلمانوں آج اگر ہم نے جانا ہے تو صرف اس بات کو جانا ہے کہ ایک گھر کو دوسرے گھر سے کیسے جدا کر کیا جائے اگر ہماری مائیں اگر جانتی ہے تو صرف اس بات کو جانتی ہے کہ ساس کو بہو سے بہو کو ساس سے ماں کو بیٹی سے بیٹے کو باپ سے الغرض کہ ہمارا سماج ہمارا معاشرہ جانتا ہے تو صرف اس بات کو جانتا ہے کہ دشمنی کیسے کرنا ہے حسد کیسے کرنا ہے لوگوں کے مالوں کو کیسے ہڑپنا ہے ہم نے بھلایا تو ان تمام چیزوں کو بھلایا ہے جو الفت کا پیغام دیتا ہے مسلمانوں نے اگر بھلایا تو محبت کی اس چڑیا کو بھلایا ہے جس کا پیغام نبی نے دنیا کے اندر لایا تھا میرے بھائیو اگر ہم نے بھلایا ہے مسلمان طبقہ اگر کسی چیز کو بھولا ہے تو نبی کے پیغام کو بھولا ہے صحابہ کے نقش قدم کو بھولا ہے ہم نے اگر بھلایا ہے تو میرے بھائیوں الفت اور محبت کے چراغ کو بھلا دیا اگر مسلمان طبقہ مسلمانوں کے دلوں سے اگر کسی بات کو بھلایا گیا تو سب سے بڑی بات یہ بھلائی گئی کہ محبت کی چڑیا کا نام ہے الفت کی چڑیا کا نام ہے بھائی چارگی کی چڑیا کا نام ہے لوگوں سے ملنا جلنا کی چڑیا کا نام ہے آپس میں محبت کیسے رکھی جائے مسلمانوں نے الغرض ان تمام چیزوں کو بھلا دیا جو مسلمانوں کی پہچان تھی مسلمان
پر مسلمانوں کے شریعتوں پر لوگوں کی آوازیں اٹھتی ہے، کئی مسلمانوں کے قرآنوں پر آوازیں اٹھتی ہے، اور مسلمان اپنے کمزوریوں پر، اپنی بزدلیوں پر رونا رو رہا ہے اور ہم تماشا بنتے ہیں۔ مسلمانوں رونا تو اس وقت ہمیں آیا تھا کہ جب مسلمان بہنوں کے حجاب پر آوازیں اٹھی تھی، ہمارے نوجوانوں نے چپی باندھ کر اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر چھپایا تھا، لیکن مسلمانوں سوچو وہ صحابیات جیسا رول نبھانے والی ہماری بہنیں تھی جس نے ایک لوگوں کو یہ ابھارا، لوگوں کو بتایا کہ تمہارے اختلاف نے، تمہارے انتشار نے تمہیں بزدل کر دیا ہے، لیکن ہم اپنے پاک دامنی کی، اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں۔ مسلمانوں اس نوجوان لڑکی نے اپنی عزت کی آواز اٹھا کر ہمیں مجبور کیا کہ تم آج بھی اپنے گھروں کے اندر محبت کے چراغ کو، پیغام کو عام کرو، اپنے گھروں کے اندر محبت کی زبان کو عام کرو، نہیں تو یاد رکھو کہ تم بزدل ہو گئے، یاد رکھو کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارے پرزان حال کو کوئی نہیں آنے والا۔ الغرض یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج مسلمان طبقہ، مسلمان گھرانہ سب سے زیادہ فتنے اور اختلاف میں پڑھ کر اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے۔ اسی بات کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مسلمانوں، آج ہم اور آپ اختلاف کرتے ہیں، آج ہم اور آپ اپنے درمیان دشمنی رکھتے ہیں۔ دشمنی کس بات کو لے کر ہے؟ اختلاف کس بات کو لے کر ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارا نسل ایک نہیں ہے؟ کیا ہمارے ماں باپ ایک نہیں ہے؟ کیا ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کس بات پر مسلمانوں ہمارے درمیان اختلاف ہے۔ قرآن کہتا ہوں اٹھائیے نساء سے نمبر 4 آیت نمبر 1 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ چلا ہم اور آپ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے، ہمارا نسل ایک ہے، ہمارا رشتہ ایک ہے۔ مسلمانوں پھر ہمارے درمیان اختلاف کیوں؟ یہ سوال ہے میرے بھائی۔ قرآن اور کہتا ہے اٹھاؤ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں پھر اختلاف کی جو قرآن پوچھنا چاہتا ہے مسلمان، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کا رشتہ ہے میرے بھائی۔ ہم مسلمانوں کا ایک رشتہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بتایا میرے بھائی، اور پھر بھی ہمارے درمیان اختلاف ہے۔ کس بات پر ہم آپ اختلاف کر رہے ہیں؟ کون سی بات کو لے کر ہم مسلمان اختلاف کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے کئی رشتے اللہ رب العالمین نے نہیں گرائے؟ میرے بھائیوں آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عرب کے لوگوں کے حالات تھے، عرب کے لوگ جو ایک دوسرے کے، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے عرب کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ ایک دوسروں کی عزتیں لوٹا کرتے تھے، بھائی کے مال کو ہڑپا کرتے تھے، قتل کرنے پر خوشی محسوس کرتے تھے۔ الغرض کے لوگوں کے دلوں کے اندر پتھر بیٹھ چکا تھا، لوگوں کے دلوں کے اندر سے ہمدردی ختم ہو چکی تھی۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہو گیا میرے بھائیوں، آج یہی حال مسلمانوں کے دلوں کا ہو گیا میرے بھائیوں۔ لوگ دشمنی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں ایک پیغام دیا میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایک پیغام دیا، اللہ کے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا، دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اللہ قرآن کے ذریعے سے نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، اے اللہ کے بندوں سنو، اللہ رب العالمین تم سے چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ تم زمانہ جہالت میں کیا کرتے تھے، نبی کے آنے کے بعد تمہارے دلوں کو اللہ نے کیسے جوڑا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کیسے الفت و محبت کو رکھا ہے۔ قرآن سے پوچھو میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 کے اندر کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں اللہ کی شریعت کو پکڑ لو، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے میرے بھائیوں، اور رب کا قرآن ایک نقشہ کھینچتا ہے میرے بھائیوں۔ آگے اللہ رب العالمین کچھ نعمتیں اپنے بندوں کو یاد کراتا ہے اور بتاتا ہے پہلے کیا تھے، قرآن اترا تو تم کیا ہو گئے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین
قرآن کریم کے اندر کہتا ہے. پھر کہتا ہے اللہ رب العالمین کیا خوبصورت نقشہ ہے میرے بھائیوں. قرآن کا یہ پیغام ہے میرے بھائیوں. کاش کہ ہم ان قرآن کی آیتوں کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اے اللہ کے بندوں سنو, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ رب العالمین نے اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً, تم جب قرآن نہیں اترا تھا, جب نبی دنیا کے اندر نہیں آئے تھے, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, تمہارے دلوں کے اندر حسد و بغض عداوتیں بیٹھ چکی تھی. اللہ نے قرآن کو اتارا, اللہ نے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا. میرا اللہ کہتا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, قرآن کو اتارنے کے بعد ہم نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو بیٹھایا, ہم نے تمہارے دلوں سے دشمنی کو ختم کی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے, تم آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے, تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے. میرے بھائیو یہ قرآن کا پیغام ہے. قرآن ہم سے چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں, لوگوں سے لوگوں کے خیر خواہی میں کام آنے والے ہیں. یہ قرآن کا نقشہ میرے بھائی, یہ قرآن ہم سے کہتا ہے. پھر ہم اور آپ اختلاف کر رہے ہیں, پھر ہم اور آپ انتشار کر رہے ہیں. یاد رکھے اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کے اندر کہا لعلکم تہتدون, جنہوں نے بھی اختلاف کو جنم دیا, جنہوں نے بھی دشمنی کو جنم دی, جنہوں نے بھی حسد و بغض کو جنم دیا. اللہ میرا کہتا ہے میرے بھائیو, قرآن کہتا ہے کتنا بھی تم نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, سب کچھ کر لو, لیکن میرا اللہ کہتا ہے جس نے بھی اختلاف کے بیج کو بویا لعلکم تہتدون, نہ وہ دنیا کے اندر سرخرو ہوگا, نہ ہدایت پائے گا, نہ کل قیامت کے دن وہ سرخرو ہوگا. یہ قرآن کہتا ہے. پھر بھی ہمارا آپ اختلاف کرتے, پھر بھی ہمارا آپ انتشار کرتے میرے بھائیو. یہ قرآن کا پیغام ہے میرے بھائیو. ہمارا آپ اختلاف کرتے, کیوں کرتے ہیں, کبھی ہم نے سوچا ہم اور آپ انتشار کر رہے ہیں, کس بات پر اختلاف ہے میرے بھائیو. ہمارے اور آپ کے رشتے کو میرے نبی نے اور قرآن نے, اللہ کے قرآن نے گنایا ہے میرے بھائیو. ہمارے اور آپ کے کئی رشتے ہیں میرے بھائیو, کئی رشتے ہمارے اور آپ کے میرے بھائیو. یہ قرآن نے گنایا میرے بھائیو, یہ قرآن کا ایک پیغام ہے میرے بھائیو. آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ رشتے کو آپ کے سامنے رکھوں گا. کچھ رشتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن اور حدیث کے حوالے سے. ہمارے اور آپ کا رشتہ ہے میرے بھائی. ہم نہیں کہتے ہیں, قرآن اور حدیث کہتا ہے. پہلا رشتہ کیا, ہم سورہ حجرات سے پوچھتے ہیں. سورہ حجرات سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا, کیا کہا, انما المؤمنون اخوہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائیوں کہ مومن کی جماعت ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں. یہ قرآن نے کہا میرے بھائیوں. اس قرآن کی آیت پر آج کا امت مسلمہ غور کرے یا نہ کرے, اپنے دلوں کے اندر اتارے یا نہ اتارے, صحابہ رسول نے جب جب قرآن نے صحابہ کو پکارا, صحابہ نے آواز پر لبیک دی ہے. آپ کو میں واقعہ بتاتا ہوں. صحابہ کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم بھائی ہو ایک دوسرے کے, مومن کا بھائی ہے. کون بھول سکتا ہے جنگ بدر کی وہ تاریخی واقعہ. اسلام کی سب سے پہلے جنگ لڑی جاتی ہے, جنگ بدر لڑی جاتی ہے. 70 کافر قید کر کے لائے جاتے ہیں اور ایک صحابی کو ایک صحابی کو دیے جاتے ہیں کہ تم فلاں کو پیروں میں بیڑیاں ڈالو, جکڑو میرے بھائیوں. ایک صحابی رسول مصعب بن عمیر ہوتے ہیں, ان کا بھائی عدی بن عمیر جو اسلام نہیں قبول کرتے ہیں, وہ بھی قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں. مصعب بن عمیر مسلمان ہوتے ہیں, صحابہ رسول ہوتے ہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے عدی بن عمیر جو مصعب بن عمیر کے بھائی تھے, ان کی آنکھوں کے سامنے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہے, کسا جا رہا پیر. ایک صحابہ رسول ان کی پیروں کو کس رہے رسی سے. وہ عدی بن عمیر اپنی بھائی کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میرا بھائی کہتے ہیں میری سزا کم ہو جائے, میرے پیروں کی بیڑیاں کھول دی جائے. مصعب بن عمیر کھڑے ہیں. میرے بھائیوں غور کریے گا, صحابہ رسول نے کن قدر اللہ رب العالمین کے قرآنی آیت پر عمل کیا. میرے بھائیوں مصعب بن عمیر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. عدی بن عمیر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, جو سزا سب کے لیے ہے. مصعب بن عمیر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. عدی بن عمیر سے رہا نہیں جاتا ہے اور کہتے ہیں اے مصعب بن عمیر, تم عمیر کے نطفے سے پہلے
तुम्हारे भाई को सजा दी जा रही है और तुम कुछ नहीं कह रहे हो। मेरे भाइयों, वो तारीखी जुमला मुसलमानों, हमारे सहाबा ने जो जुमला कहा था वो जुमला मुसलमानों को अपने भाइयों के लिए कहना चाहिए। मुसअब बिन उमैर कहते हैं, ऐ अदी बिन उमैर, मेरा अल्लाह कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि मोमिन मोमिन का भाई है। जो तेरे पैर में बेड़ियां डाल रहा है ये एक सहाबे रसूल है, कलमा पढ़ने वाला है, ये मेरा भाई है। अदी बिन उमैर तू मेरा भाई नहीं हो सकता। ये सहाबे रसूल का जज्बा था, ये सहाबे रसूल का जवाब था। मेरे भाइयों, अपने दिलों पे हाथ रखकर सोचो कि अपने मुस्लिम भाइयों के लिए हमने कितना कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी हमने उनके लिए सोचा है। मेरे भाइयों, ये सहाबा थे, जब जब कुरान ने उन्हें पुकारा सहाबा ने आवाज़ पर लब्बैक की। मेरे भाइयों, पहला रिश्ता कि हम और आप भाई हैं, हम और आपका रिश्ता भाई का है। भुला दो तुम जरूर, लेकिन कुरान ने कह दिया कि हम और आप भाई हैं। दूसरा रिश्ता क्या है मेरे भाइयों? दूसरा रिश्ता भी आपको बता रहा हूँ। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 71 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बाज़। ऐ लोगों सुनो, चाहे वो औरतों की जमात हो, मर्दों की जमात हो, सुनो, आपस में तुम मुआविन हो, मददगार हो, साथी हो, गमखार हो। ये अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा। मेरे भाइयों, अगर मुसलमान परेशान है तुम मदद करने वाले हो, ये अल्लाह कहता है। तुम उसके मुआविन बन जाओ, ये अल्लाह कहता है। हम अमल करें या न करें, सहाबा ने इस कुरान की आवाज़ पर लब्बैक कहिए। मेरे भाइयों, उठाओ जंग यरमूक का वो तारीख़ वाक़या, जंग यरमूक का वो तारीख़ी वाक़या, तारीख़ उसे फरामोश नहीं कर सकती। जंगें ख़त्म हो जाती है, जंगें ख़त्म हो जाती है, सहाबे रसूल ज़ख्मी पड़े हुए हैं। एक सहाबे रसूल अपने हाथों में, तारीख़ी वाक़या और हदीस के हवाले से बता रहा हूँ मेरे भाइयों, एक सहाबे रसूल एक पानी का प्याला अपने हाथों में लेकर ज़ख्मी सहाबा को तलाश करते हैं कि कोई ज़ख्मी सहाबा है जिसे पानी की ज़रूरत है, उसे पानी पिला दूँ। मेरे भाइयों, आप गौर करिएगा इस वाक़े पर, हम मुसलमानों का क्या हाल हो गया। मेरे भाइयों, सहाबे रसूल हाथों में प्याला लेकर पानी का एक सहाबी के पास पहुंचते हैं। भाभी इस कदर जख्मी में चूर हैं, इस कदर जख्मी हालत में हैं कि अगर उन्हें पानी न पिलाया जाए तो वो दुनिया से जामे शहादत नोश फरमा सकते हैं। मेरे भाइयों, सहाबे रसूल के होंठों से पानी का प्याला लगता है। अनकरीब अपने पानी अपने हालत तक उतारने वाले थे, होंठ के करीब पहुंचता है, करीब से आवाज़ आती है पानी पानी। वो सहाबे रसूल कहते पहले मेरे भाई को पिला दो। मेरे भाइयों, दूसरे ज़ख्मी सहाबा के पास पहुंचता है, जब उनके होंठों से लगता है फिर आवाज़ आती है पानी पानी। मेरे भाइयों, वो सहाबे रसूल भी कहते हैं कि पहले मेरे तीसरे भाई को पिला दो। जब वो सहाबे रसूल पानी का प्याला लेकर अपने तीसरे भाई के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो दुनिया से जा चुके होते हैं। दूसरे के पास आते हैं, देखते हैं वो भी दुनिया से जा चुके होते हैं। पहले के पास आते हैं, देखते हैं वो भी दुनिया से जा चुके होते हैं। मेरे भाइयों, कहना यह था कि वो सहाबे रसूल का ये जज्बा था, ये ईमान था कि जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहूं, मेरे जिंदा रहते हुए उम्मत मुस्लिमा को ठेस पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, ये सहाबे रसूल का दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज उम्मत मुस्लिमा उसको बर्दाश्त कर रही है। गौर करो, ये सहाबे रसूल थे, ये सहाबा रसूल का जज्बा था। रब ने कहा तुम मुआविन हो, तुम मददगार हो, सहाबा ने आवाज़ पर लब्बैक दी। मेरे भाइयों, आज हम मुसलमान हैं, चाहे हरब फ़लस्तीन से लेकर हो, चाहे हिंदुस्तानी सरज़मीन से लेकर हो, चाहे वो किसी भी मामला में हो। मेरे भाइयों, कश्मीर का वो वाक़या नहीं भूल सकता मैं कि जब लोग परेशान हाल थे, कई महीनों तक वहाँ पर बिजलियाँ गायब कर दी गई थी। मेरे भाइयों, आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने दिलों से पूछो उन भाइयों के लिए आपने कितने बार हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, अपने दिलों पर हाथ रखकर पूछो। फ़लस्तीन का वो वाक़या हम कहाँ भूल सकते हैं। मेरे भाइयों, जब ईद के दिन मुसलमान सरज़मीन हिंदुस्तान में खुशियाँ मना रहा था, अपने घरों के अंदर अपने बच्चों के साथ सवैया खा रहा था। मेरे भाइयों, वो तारीख़ी वाक़या अखबार के वो औरात हमें भूलने पर मजबूर नहीं करते कि एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को, अपने भाइयों के लाश के सामने बैठ कर देख रहा है, कौन है मेरे हाल को देखने वाला। ये मुसलमानों का जज्बा हो गया, मुसलमानों का जज्बा खत्म हो गया। मेरे भाइयों, अपने दिलों के अंदर झांको मेरे भाइयों,
کہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنی تڑپ رکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے کتنی ہمدردی رکھتے ہیں، کتنی محبت رکھتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک طرف سے اٹھ کر محبت کی طرف آئیے، یہ آج مسلمانوں کا پیغام ہونا چاہیے، یہ صحابہ کا پیغام تھا میرے بھائیوں۔ دوسرا رشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ رسول نے مر جانا گوارا کیا، لیکن زندہ رہتے ہوئے نبی کے کسی بھی امتی کو کانٹا چبھے یہ صحابہ کو برداشت نہیں تھا میرے بھائی۔ تیسرا رشتہ اور کیا ہے؟ تیسرا رشتہ ہمارے اور آپ کا ایک رشتہ یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اتنا اپنے امتی سے پیار کرتے تھے کہ وہ ہر جگہ مثال دے کر بیان کرتے تھے، اپنے امتی کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دیا کرتے تھے، مثالیں دے کر بیان کرتے۔ کیسے مثالیں دی؟ مثالیں یہ دیا کرتے تھے میرے بھائی، صحیح بخاری کے حدیث سے مثالیں یہ دے کر بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھو تمہارے جسم کے اندر اگر کہیں پہ کٹ جائے، زخم ہو جائے، چوٹ لگ جائے تو کیسے اس درد کو، اس کٹے ہوئے درد کو، اس زخم کی تکلیف کو ہمارا جسم کا سارا حصہ محسوس کرتا ہے میرے بھائی، اس تکلیف کو جسم کا سارا حصہ محسوس کرتا ہے۔ میرے نبی نے یہ مثالیں دی مسلمانوں کی، اگر اس زمین میں مسلمان کہیں پر پریشان ہے، اس تکلیف کو محسوس نہ کرے، مسلمان ہو نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہماری کہ اس تکلیف کو محسوس کرو اپنے بھائی کی، یہ ہمارے اور آپ کا رشتہ ہے میرے بھائی۔ آج ہم آپ کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ اللہ ہماری سن نہیں رہا، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، اللہ ہماری باتوں کو سننے کو تیار نہیں، آج ہم پر ظلم و ستم کے پاک توڑے جا رہے ہیں، آج ہماری حالات اچھے نہیں ہیں، اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری سن رہا ہے، اللہ کی ہم نے کب سنی کہ اللہ ہمارے سنے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، میرا اللہ تم سے چیخ چیخ کر کہتا ہے اے اللہ کے بندو تم میرے بندوں کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہم نے کب بھائیو، کب ہم نے مسلمانوں کی مدد کی، کب ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کی کہ اللہ ہماری مدد کرے گا؟ ارے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تم تو کسی مسلمان بھائی کی مدد کرو میرے بھائی۔ اللہ کی مدد ایسی نہیں کہ نہیں آتی، ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چھوڑ دی، اللہ رب العالمین نے ہم سے ہماری اپنی مدد کو ختم کر دیا۔ آج ہم اور آپ کہتے ہیں وقت اتنے نہیں ہے کہ آپ کو کئی سارے مثالیں دی جا رہی ہیں، یہ کچھ مثالیں تھی آپ کے سامنے جو ہمارے اور آپ کے رشتے ہیں بھائی۔ نقصانات کیا ہے کبھی آپ نے غور کیا؟ اختلاف کے کیا نقصانات ہے کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ کبھی ہم اور آپ غور نہیں کرتے، ہم اور آپ معلوم ہے یہ سوچتے ہیں، ہمارے اور آپ یہ بھی سوچیں، البدایہ و نہایہ کے اندر ایک حدیث آئی ہے، ایک واقعہ آیا میرے بھائی، ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہماری دکان کے سامنے اگر وہی دکان کسی بھائی کی کھل گئی، اب اس کو کیسے ڈبانا ہے، اس کے بارے میں اور آپ سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کی بھی دکان چلے۔ نہیں میرے بھائیوں، صحابہ رسول کے بارے میں آتا ہے کہ دو صحابہ رسول کی کپڑے کی دکان آمنے سامنے تھی، ایک صحابہ رسول کے کپڑے کی دکان پر 3 گراہک آ گئے، تیسرا اگر 3 گراہک آ چکے تھے، جب چوتھا گراہک آتا میرے بھائیوں، وہ صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کے بندے آج میرے دکان پر اتنی آمدنی ہو گئی ہے کہ آج میرے گھر کے چولہے جل سکتے ہیں، میرا بھائی سامنے ہے، اس کی دکان پر ایک بھی گراہک نہیں گیا میرے بھائیوں، تم وہاں سے کپڑے لے لو تاکہ ان کے گھر کے چولہے جل سکیں اور ان کے گھر میں ان کے فاتح کشی نہ ہو سکے۔ یہ صحابہ رسول کا جذبہ تھا اس لیے انہوں نے ترقی کی دنیا کے اندر میرے بھائیوں، یہ اختلاف کے اتنے نقصانات ہیں۔ آج ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں معلوم آپ کو، اگر ہم ترقی پہ ہیں تو کوئی اور ترقی پہ نہ جائے، کوئی اور ترقی پر نہ جائے، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اگر فلاں ترقی پر گیا تو اس کو نیچا کیسے گرایا جائے، اس کے پیچھے کیسے لگا جائے، اس کو کیسے ڈبایا جائے، لیکن آپ بھول جاتے ہیں اس کو گرانے کے چکر میں کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کا یہی حال ہو گیا۔ ایک مثال آپ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، غور کریں کہ ایک کشتی ہے، فرسٹ مطلب 2 مالے کی ہے، نیچے اوپر کشتی ہے اور نیچے اوپر ہے صرف، اب نیچے والے کو اوپر سے نہیں جمتا ہے اور اوپر والے کو نیچے سے بات چیت نہیں ہے، دشمنی ہے ایک دوسرے سے، دونوں کے ایک دوسرے سے نہیں جم رہا۔ اب اوپر والے کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی، نیچے والے کے پاس ہرا پانی، وہ مانگ نہیں سکتا ہے۔ اب وہ دشمنی کو نبھانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ کشتی کے اندر سوراخ کر دیتا ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ جب کشتی میں سوراخ ہوگا، کشتی ڈوبے گی تو ساتھ میں دونوں ڈوبیں گے۔ آج مسلمانوں کا یہی حال
ہم ساتھ میں سب کو لے کے ڈوبیں گے. یہ مسلمان بات ہے. اپنے حالات کو سمجھو. اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کے لیے اور دعا کرو کہ اللہ اسے نوازے. ہو سکتا ہے کہ آپ غریب ہیں, آپ پریشان ہیں, کوئی مسائل میں آپ آ جائیں, اللہ اس کے دلوں میں آپ کے لیے محبت کو ڈال دے اور آپ کی پریشانی کے لیے وہ کھڑا ہو کر آپ کی مدد کر سکے. ہو سکتا وہ کرے, لیکن جب وہ خود ہی کمزور رہے گا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ یہ ہماری سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا آپ میرے بھائی اور اختلاف کے قول نقصان آپ کو بتاؤں, ہم بزدل ہیں, ہم ڈرپوک ہیں, آج ہم کمزور ہیں, ہمارے دلوں کے اندر ڈر بیٹھ چکا ہے. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں, ہمارے اختلاف کے یہ نتیجے ہیں, ہمارے اختلاف کے نقصان ہیں. یہ میں خود نہیں کہتا, اللہ رب العالمین سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 45 سے 46 کے اندر کہتا ہے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اے اللہ کے بندو سنو, تم آپس میں اختلاف نہ کرو, تم آپس میں انتشار نہ کرو. اگر تم نے اختلاف کو جنم دیا, انتشار کو جنم دیا, تم کمزور ہو جاؤ گے, بزدل ہو جاؤ گے, ڈرپوک ہو جاؤ گے. میرے بھائیو, اختلاف نے آج ہمیں اور آپ کو بزدل, ڈرپوک اور لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑنا سکھا دیا میرے بھائیو. اسی اختلاف نے میرے بھائیو, اور اختلاف کا سب سے بڑا نقصان ہم مسلمان کبھی غور نہیں کرتے میرے بھائیو. اختلاف و انتشار کا اتنا بڑا نقصان ہے میرے بھائیو. چاہے آپ نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, زکات دے لیں, حج کر لیں, سب قابل قبول نہیں ہوگا ہم نے اختلاف کو جنم دیا میرے بھائیو. یہ میں خود نہیں کہتا ہوں, اختلاف کرنے والے سنیں اپنے دلوں اپنے نبی کی حدیث کو. جس نبی پر ایمان ہے اس نبی کی حدیث کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھا. آج بھی اگر ہم نے اختلاف کو ختم نہیں کیا میرے بھائی, میرے نبی کہتا ہے لا يدخل الجنت قاطع. اللہ رب العالمین رشتے کو توڑنے والے کو, اختلاف کو جنم دینے والوں کو, دشمنی کو جنم دینے والوں کو لا يدخل الجنہ, کبھی وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, کتنا بڑا نقصان ہے. ہم کتنا اللہ اللہ کرتے ہیں میرے بھائیوں, اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. ایک اختلاف کی وجہ سے ہم جس جنت کی طرف لے کر دنیا کے اندر اللہ اللہ کرتے ہو, جنت سے ہم دور ہو سکتے ہیں. اتنا بڑا اختلاف کا نقصان ہے, اتنا بڑا انتشار کا نقصان ہے میرے بھائیوں. اس لیے اختلاف سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. مان لیجیے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے, کسی بات کو لے کر اختلاف ہو جائے, دشمنی ہو جائے, ہوتا ہے. آج سوچیے, غور کریے, کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں. آج وراثت کے فیصلے کورٹ کر رہے ہیں, آج شریعت کے فیصلے کورٹ کر رہے ہیں. بھائیوں کے فیصلے ان لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں جن کو شریعت کے بارے میں معلوم نہیں. مسلمانوں کے لیے افسوس کا عالمیہ میرے بھائیوں. آج ہمارے سارے فیصلے وہ کورٹ کر رہی ہے جنہیں نہ شریعت کے بارے میں معلوم, جنہیں نہ نبی کے بارے میں معلوم. میرا اللہ تو تم سے کہتا میرے بھائیوں, اٹھاؤ سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 65 کے اندر میرا اللہ تم سے چیخ کر کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اے مسلمانوں, اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے, بھائیوں کے دشمنی کو لے کر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے, وراثت کو لے کر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے, طلاق کے مسئلے کو لے کر میرا اللہ کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, اسے لوٹاؤ قرآن کی طرف, اور رسول, اور اسے لوٹاؤ نبی کی حدیث کی طرف. یہ میرا اللہ کہتا میرے بھائیوں. تمہارے فیصلے, شریعت کے فیصلے قرآن و حدیث کے بیچ ہوں گے میرے بھائیوں. تو آج یہ فیصلے یہاں ہونے چاہیے, یہ فیصلے ان لوگوں کی عدالت میں ہو رہے ہیں جنہیں نہ شریعت کے بارے میں معلوم ہے. تو اختلاف کے حل ہے ہمارے پاس, اختلاف کے حل ہے. ارے ہمیں اور آپ کو تو اللہ نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اگر دشمنی ہو جائے, اختلاف ہو جائے بھائیوں میں, فَأَصْلِحُوا, تم صلح کراؤ. اللہ نے تمہیں وہ مقام دیا, تم دشمنی کو ختم کرا سکتے ہو. تو یہ ایک پیغام تھا میرے بھائیوں, اختلاف کو ختم کرنے کا, دشمنی کو ختم کرنے کا. آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں. پھر بھی اتنی باتیں سننے کے بعد بھی ہمارے سماج, سوسائٹی, معاشرے, گھر سے اگر اختلاف ختم نہ ہوا تو شاید سن لیجیے شاید نے کیا کہا, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن. اگر متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو, شور مچاتے کیوں ہو میرے بھائیوں. یاد رکھو, آج اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر محبت پیدا کرنے کی ضرورت
करते। अच्छा एक चीज़ और है, हम और आप कहते हैं इसकी शुरुआत करेगा कौन? ये बड़ी कठिन चीज़ है, इख्तिलाफ को ख़त्म करे कौन इसकी पहल करे? बहुत आगे तक जा चुकी है। मेरे भाइयों, आप क्यों भूल जाते हैं अंधेरा? और सुनिएगा, अंधेरा कितना भी मजबूत और ताकतवर क्यों ना हो, सूरज की एक किरण और रोशनी की एक किरण से वो हार जाता है। तो याद रखिए मेरे भाइयों, आप पहल करें, आप कोशिश करें, आपकी एक कोशिश से अच्छी दुश्मनियाँ ख़त्म हो सकती है। मोहब्बत के गुलाब समाज में खिल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हमें और आपको तमाम लोगों के अंदर से जो दुश्मनियाँ हैं, इख्तिलाफ है, इंतशार है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, कपट है, अल्लाह तो सबको ख़त्म करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो बेरोज़गार है रोज़ी अता फरमा, जो बीमार है अल्लाह ने शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो परेशानी हाल में परेशानी को दूर कर दे। इलाहुल आलमीन तू मस्जिद मदरसे की हिफाज़त फरमा। इलाहुल आलमीन जो हमारी जो जायज़ तमन्ना है, अल्लाह हमारी जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम।